بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج رات دولت کی تسبیح جو شخص بھی پڑھ لے گا، اللہ رب العزت اس کے نصیب کو کھول دے گا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج صرف ایک رات کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا، اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ جس مقصد، جس حاجت، جس پریشانی کے لیے آپ کئی سالوں سے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، جس مقصد کو لے کر آپ نے لوگوں سے سفارشیں کروائیں، بڑے بڑے وظائف پڑھ لیے، بڑے بڑے اعمال، بڑی بڑی تسبیحات پڑھ لیں، لیکن پھر بھی آپ کی حاجات پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آپ تھک اور ہار چکے ہیں، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو آج رات دولت کی یہ تسبیح پڑھ لینا۔ یہ ایسی اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جاتی ہے، رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آج رات دولت کی تسبیح پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ یقین کیجئے، ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی سے مانگنا پڑے گا۔ آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، آپ کے مقدر اور نصیب میں لکھ دیا جائے گا۔ آج یہ صرف ایک رات کا وظیفہ وہ میری بہنیں بھائی بھی لازمی پڑھیں جو گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشان ہیں، جو گھر میں بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ گھر کا نظام عورتیں چلاتی ہیں اور سب کے گھروں میں رزق کی کمی تو ہوتی ہی ہے، تو سب سے بڑی پریشانی عورت ہی کو ہوتی ہے۔ آج اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا مجرب کامیاب وظیفہ، ایک ایسی دولت کی تسبیح لے کر آیا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں موجود بے روزگاروں کو روزگار مل جائے گا۔ آپ کے اگر جوان بیٹے بے روزگار پریشان بیٹھے ہیں، آپ بھی یہ تسبیح پڑھ کر دیکھیں، بیٹے خود بھی پڑھ لیں، گھر کا کوئی ایک فرد پڑھ لے۔ آج رات دولت کی تسبیح کسی صورت مت چھوڑیے گا، رب نے چاہا تو انشاءاللہ یہ صرف ایک رات کا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی گھر سے بے روزگاری کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، جس دکان پر نظر بد ہے، حسد ہے، جادو ہے، جنات ہیں یا بندشیں ہیں، آپ کی دکانوں پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ جس گھر میں جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، بہترین رشتوں کے اسباب کے لیے پڑھ لیں۔ بڑا ہی بدبخت ہے، بد قسمت ہے وہ بندہ جو رات کو سوتے وقت اس تسبیح کو نہیں پڑھے گا۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ اپنی مشکل کو لے کر رب کریم سے مانگتا ہے، آج وہ گھڑیاں ہیں۔ یہ دولت کی تسبیح پڑھنے سے آپ کے تمام مسائل کا حل مل جائے گا، آپ کی تمام تنگ دستیوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ آج جو لوگ ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے گھر کے حالات سے، اپنی مالی پریشانیوں سے، اپنی بیماریوں سے تنگ آ چکے ہیں، وہ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتاؤں گا۔ آج رات دولت کی یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی آپ تو کیا، آپ کے گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا، آپ کے گھر کا ہر فرد امیر و کبیر ہو جائے گا، اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ لوگ دور دور سے آپ کی کامیابی کا راز پوچھنے آپ کے گھر تک آئیں گے۔ یاد رکھیے گا، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی رب کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اگر تو آپ دولت سنبھال سکتے ہیں، اگر آپ کے گھر میں رزق اور دولت سنبھالنے کی جگہ موجود ہے، تو آج صرف ایک رات کی دولت والی تسبیح پڑھ لو، آپ کی ہر ناممکن حاجت، ہر خواہش غیب سے پوری ہو جائے گی۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، جاپان، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے
آپ کا تعلق ہے۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ نے اس پاورفل دولت کی تسبیح کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ دولت کی تسبیح لازمی پڑھنی ہے۔ اس تسبیح کا آج تک جس کو بتایا رب کریم نے مالا مال فرما دیا۔ یہ تسبیح بہت ہی آسان ہے، آپ میں سے ہر کوئی بڑے آرام سے سکون سے پڑھ لے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین کرام آج کے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اب عمل کو ذرا دھیان اور توجہ سے سمجھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سوتے وقت جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق چاہتے ہیں، آپ دولت چاہتے ہیں، آپ کاروباری مسائل کا حل چاہتے ہیں، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، جس کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، آپ رب کریم سے مانگ لیں۔ آج ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے کہ جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص رات میں پڑھتا ہے اور بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ اولیاء کرام کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اسم اعظم یا رزاقو یا باسطو ہے۔ جو بندہ یا رزاقو یا باسطو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت کے فرشتے غیب سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، غیب سے رکاوٹیں، بندشیں ہٹ جاتی ہیں۔ جب بھی آپ رب سے مانگا کریں، اللہ رب العزت کی رضا مانگا کریں، اللہ رب العزت کی محبت مانگا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کریں۔ اور اگر آج یا رزاقو یا باسطو پڑھ کر پورے سال کے رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے یا رزاقو یا باسطو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ یا رزاقو یا باسطو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو یا باسطو دو بار ہو گیا، یا رزاقو یا باسطو تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا رزاقو یا باسطو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے، اس کو مانگنا نہیں پڑتا، اس کو بن مانگے مل جاتا ہے، اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی تمام مشکلات، تمام پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آج اس وظیفے کو مت چھوڑیے گا۔ جب آپ 7 بار یا رزاقو یا باسطو کو پڑھ لیں تو اس کے بعد
آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ کون سی دعا ہے، یہ کون سے کلمات ہیں جو رب کو اتنے پسند ہیں کہ یہ پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا ہے۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طرح پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اس دعا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 3 بار پڑھنی ہے، مطلب 3 ٹائم آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ یقین کیجیے گا یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ جب آپ لوگ دوسرے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھ لیں تو اس کے بعد پھر آپ نے تیسرے نمبر پر کیا پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ آپ نے یا وہابو یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا غنیوں ایک بار ہو گیا، یا وہابو یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا وہابو یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا وہابو یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھنا ہے۔ جو تعداد میں نے آپ کو پڑھنے کی بتائی ہے آپ نے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ آج کے عمل کی مکمل ترتیب: عشاء کی نماز کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے 7 بار یا رزاقو یا باسطوں کو پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر آپ نے 3 بار سبحان اللہ و بحمدہ کو پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے یا وہابو یا غنیوں کو 101 بار پڑھنا ہے، اور آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور آج رات دولت کی تسبیح کا یہ وظیفہ آپ نے جس مقصد کے لیے پڑھا ہے وہ مقصد اللہ کے حضور پیش کریں اور رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا مقصد اللہ سے پورا کروائیں۔ اللہ رب العزت آپ کے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دے گا انشاءاللہ۔